وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اور آپ حسینیہ ینگ کمیٹی کے تحت رکھی گئی میٹنگ میں حاضر آئے ہیں، اور اس میٹنگ کے اس مجلس کے منعقد کرنے کا اصل مقصد نوجوانوں کے اندر بیداری پیدا کرنا، اور یہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج حالات اتنے خراب سے خراب تر ہو گئے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، کہ ہر جگہ ہمیں بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمیں جہاں ہونا چاہیے ہم وہاں نہیں ہیں۔ ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ لے لیں، چاہے دینی معاملات کو لے لیں، چاہے دنیاوی معاملات کو لے لیں، ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو وہ دن دور نہیں جب کہ ہمارے مسلمان بچے وہ غیروں کے ہاتھ لگ جائیں گے، اور اپنی اسلامی شناخت کو، اپنے مسلمان ہونے کو بھی بھول جائیں گے۔ انہیں دین کی جانکاری نہیں ہوگی، دنیا کی جانکاری نہیں ہوگی، بس وہ دنیا کے کھیل کود میں لگے رہیں گے، اور جو آج کل منشیات یعنی نشہ کی عادت، یا جوئے کی عادت، سٹے بازی کی عادت، یا جو بھی دیگر برائیاں، دوسری برائیاں ہیں، ہمارے مسلمان بچے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی جو ہے ضرورت ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو تیار کریں، اور انہیں اس بات کے لیے بیدار کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وعلیکم السلام اللہ رب العزت نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پہلے سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کس لیے بھیجا ہے۔ تو حاصل یہ کہ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی بھی اچھی طریقے سے گزار سکیں، اور دوسروں کی زندگی کے لیے بھی ہم کچھ اچھا سوچ سکیں۔ اصل زندگی وہ نہیں ہے کہ صرف اپنے لیے جی لیں۔ اپنے لیے جینا تو جانوروں کا کام ہوتا ہے، کہ جانور بھی اپنے لیے کیا ہوتا ہے، جی لیتا ہے، زندگی گزار لیتا ہے۔ تو اصل زندگی یہ ہے کہ ہم اپنی فکر تو کریں کہ ہمیں کیسے اچھا انسان بننا ہے، لیکن ہمیں اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہم کیسے دوسرے انسان کو اچھے راستے پر لے کے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اور کسی بھی قوم کی بلندی کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اہم چیز ہے، وہ ہے تعلیم۔ تعلیم بنیادی چیز ہے۔ تعلیم کی اہمیت آپ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن پاک میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ تعلیم کے سلسلے میں ہوئی۔ اقرا، پڑھو۔ نبی سے فرمایا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے علم کے تعلق سے کئی آیات بیان فرمایا، کئی آیت کو اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھایا، قلم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی جو وہ لکھتا ہے، اور قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو اہم ہوتا ہے نا، اہم ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کی پہلی وحی، قرآن کی جو پہلی وحی ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، وہ پڑھنے کے سلسلے میں ہے۔ اور دوسری چیز کہ قلم کا اللہ رب العزت نے قلم کے لیے قسم اٹھایا کہ قلم کی قسم جو وہ لکھتا ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ میں رب فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آپ فرمائیے کہ کیا جاننے والے اور جاہل برابر ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ جو علم والے ہیں وہ درجوں بلند رکھتے ہیں، اور جو جاہل ہیں وہ جاہل ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے جو بنیاد ہے وہ ہے تعلیم۔ یہ الگ بات ہے کہ تعلیم
کے اوپر بھی کوئی چیز اگر ہے تو وہ اخلاق ہے، کہ انسان کو اگر تعلیم ہو اور اخلاق نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، اچھے اخلاق نہ ہو، تو پھر تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ ہم نے ڈگریاں تو حاصل کر لی، ہم نے علم حاصل کر لیا، سب کچھ ہم نے حاصل کر لیا، لیکن ہم نے ڈگریاں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق نہیں اپنائے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے ڈگریاں ہیں، لیکن اس ڈگری کا کیا کام؟ جس ڈگری کے پیچھے ہم رشوت لے رہے ہوں، ہم جو ہے جس ڈگری کے پیچھے گھوس لے رہے ہوں، ہم نے وکالت کی پڑھائی تو کر لی لیکن ہم جھوٹ بول رہے ہوں، دوسرے کو پھنسا دے رہے ہوں، ہم پڑھ لکھ کر جج تو بن گئے لیکن انصاف نہیں کر پائے، تو ایسی تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے لیے کوئی بندہ آئے گا تو پھر اس کو یہ جو ہے اخلاق کا معاملہ آئے گا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں، اور بالخصوص جو خاص طور پر وہ غریب اور نادار بچے جو اپنے بچوں کو، جس کے ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں لا پاتے ہیں، اسکول نہیں بھیج پاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس آج کی پڑھائی کے لیے اتنی رقم نہیں، اتنا پیسہ نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ تو ہم مسلمانوں کے پاس ایسے بہت سارے اسباب ہیں جس کو ہم اپنا کر اسکول وغیرہ قائم کر سکتے ہیں، مدرسے قائم کر سکتے ہیں، اور وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ صحیح انداز میں زکوٰۃ کی رقم ادا کرے اور اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے تو بڑے سے بڑا اسکول چل سکتا ہے۔ غیروں کو دیکھیں تو ہر دھرم کے پاس اپنا ایک اسکول ہے، ہر دھرم کے لوگوں کے پاس کیا ہے؟ اپنا ایک اسکول ہوتا ہے۔ آپ چاہے عیسائی لے لیں، یہودی لے لیں، ہندوازم والے ہندو کو لے لیں، سکھ کو لے لیں، ہر ایک کے پاس اپنا کیا ہے؟ اسکول ہے، اپنی تہذیب کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن ہمارے پاس اور آپ کے پاس اور آپ کے پاس بھلائی میں دیکھ لیں، ایک بھی اسکول نہیں ہے۔ مدارس تو بہت ہیں، مدارس کا بھی اپنا حال اپنی جگہ پہ ہے کہ کیا پڑھائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمارے پاس ایک بھی اسکول نہیں ہے۔ کم از کم ہم بڑے اسکول نہیں کھول سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم 2 روم کا 3 روم کا اسکول کھول سکتے ہیں۔ بھائی ہم بیسک میں، بنیاد میں ہی بچوں کو کم سے کم پڑھنے کا عادی تو بنا سکتے ہیں نا، کہ 2 کلاس 3 کلاس 5 کلاس تک ہی ہم ان کو اگر صحیح سے اس کی تربیت کر سکیں، ان کو تعلیم دے سکیں، اور جو پڑھنے والے بچے اس کا سلیکشن کر کے ہم کسی اچھے اسکول میں اس کے ایڈمیشن کرا سکیں۔ بہت سارے ہمارے برانچز ہیں، مسلمانوں کے کالجز ہیں وغیرہ، یونیورسٹی ہے، جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ ہم جب تک کوئی چیز کے لیے قدم نہیں بڑھائیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کسی قوم کے اندر اس وقت تک تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ وہ خود کو بدلنا نہ چاہے، اور ہم اور آپ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم پڑھنا نہیں چاہتے، نہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو ایک مشن چلانا ہے، اور اس مشن کا ہمارا مقصد کوئی واہوائی نہیں، کوئی ہمیں لوگوں کی داد نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنی قوم کے اندر جو ہے نا ایک چھوٹی سی جگہ سے ہمیں بیداری پیدا کرنی ہے۔ امیر لوگ تو ہم اسکول کھولیں گے تو ہمیں امید نہیں ہے کہ امیر اپنے بچوں کو بھیجیں گے، کیونکہ امیروں کے پاس پیسہ ہے، وہ ڈسپلن کھوجتے ہیں، امیروں کے پاس پیسہ ہے، وہ جو ہے کلین اور صفائی اور یہ کھوجتا ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں تو ہم غریب کے بچوں کو ضرور ہم اس راستے پر لا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی کوشش سے ہم نے ایک بچے کو بھی اگر ہم نے اچھے عہدے پر بھیج دیا اپنی محنت سے، تو سمجھیے کہ ہماری یہ آج کی میٹنگ کامیاب ہو جائے گی۔ ہم اور آپ آج صرف میٹنگ میں بیٹھے ہیں، لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا تیار کردہ بچہ کسی اچھے عہدے پر چلا گیا ہے اور اخلاق کا مالک ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو اس دن ہمیں فخر محسوس ہوگا کہ کل بروز قیامت اگر ہمیں کچھ پیش کرنا ہوا تو ہم اسے پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیری رضا کی خاطر اس کو تعلیم سے آراستہ کیا اور اس نے تیرے دین کے لیے یہ کام کیا۔ کل قیامت کے دن بھی کچھ بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے ضرورت تھی مجھے تو نے دیا نہیں۔ تو بندہ کہے گا تو بے نیاز ہے، تو فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو رب فرمائے گا
فلاں بندہ بھوکا تھا اسے تو کھلاتا، تو اسے کھلانا مطلب مجھے کھلانا، فلاں پیاسا تھا اسے پلاتا، مجھے اسے پلانا مجھے پلانا، فلاں بیمار تھا اس کی عادت کے لیے جاتا، وہاں جاتا تو مجھے پاتا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جئیں، اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے، حیوان بھی جیتا ہے، اس لیے عہد کریں کہ ہم سے جو بن سکے گا ہم انشاءاللہ اس مشن کو، اس حسینیہ ینگ کمیٹی کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ہم جو عہد لے کر، ہم جو مشن لے کر آگے بڑھے ہیں، ہم زمینی استر سے کام شروع کریں گے انشاءاللہ۔ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کامیابی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہمارا خلوص جیسا ہوگا مدد خدا کی ویسی ہوگی۔ ہم نے بس ٹائم پاس کے لیے اگر میٹنگ قائم کیا تو کوئی مقصد اس کا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم عملی طور پر اگر ہم قدم بڑھائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ کم از کم اسلامی تہذیب کے حساب سے بھیلائی میں کم از کم ایک بڑا اسکول ہم قائم کر سکیں، جس میں اسلامیات کے تعلق سے بھی بات ہو۔ اور اسلامیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں کسی کو جبراً دھرم پریورتن کر دینا۔ اسلامیات کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیسا انسان چاہتا ہے، کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے میٹرک 11 12 اس کی پڑھائی بھی ہو، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ محنت کریں گے۔ اور رہی جہاں تک میری بات، تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، جب بھی، جیسی بھی، جس وقت بھی، جہاں بھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ہاں لگن ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایسے لوگوں کو بھی ہم اپنے ساتھ جمع کریں گے جس سے ہم مالی تعاون حاصل کر سکیں، اور ہم اپنے کام کو پہلے دکھائیں گے، پھر ہم کسی سے مالی تعاون مانگیں گے۔ چونکہ کوئی چیز دکھتی ہے، جو چیز دکھتی ہے وہی کیا ہوتی ہے؟ بکتی ہے۔ مارکیٹ میں دیکھا جائے تو وہی جو چیز دکھ رہی ہے وہی بکتی ہے، جو چیز نہیں دکھتی ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور آج حالات یہ ہو گئے ہیں پڑھائی کے تعلق سے کہ جسے شیشے میں بکنا چاہیے وہ روڈ کنارے بکا جا رہا ہے، اور جسے روڈ کنارے بکنا چاہیے وہ شیشے میں بک رہا ہے نا۔ کتابوں کو کہاں بکنا چاہیے؟ شیشے کی دکان میں بکنا چاہیے، جہاں بالکل اچھے سے ڈیکوریٹ ہو اور اچھی دکان ہو، شیشوں میں بکنا چاہیے۔ تو کتابوں کو وہاں بکنا چاہیے تو وہ روڈ کنارے بک رہی ہیں، اور جوتے کو کہاں بکنا چاہیے؟ تو روڈ کنارے بکنا چاہیے تو وہ شیشے میں بک رہے ہیں۔ تو حالات یہی بتاتے ہیں کہ آج لوگوں کو کتابوں کی نہیں ضرورت ہے بلکہ جوتوں کی ضرورت ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ حالات ایسے ہوں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آج جو ہے ہماری ضرورت کیا ہے، یہ ہماری کتاب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مجلس کو کامیاب فرمائے، اور حسینیہ ینگ کمیٹی کے جو افراد اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے، اور ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوں کہ ہم ایک بہترین اسکول، اور جو ان کی اور بھی معاملات ہیں جو انہوں نے سوچا ہے کہ جو لڑکے غلط راستے پہ چلے گئے ہیں ان کی ٹریننگ ہو، اور سیمینار ہو، پروگرام ہو، لائبریری ہو، انشاءاللہ تعالی یہ سب چیز تو ہو جائے گی، لیکن سب سے اول جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسکول قائم ہو، کیونکہ ہم بنیاد سے اگر ہم شروع کریں گے پھر آگے چل کر ہم اسی اسکول میں سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو جیسا مشورہ دینا ہوگا آپ دے سکتے ہیں، مشورہ سے کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مشورے میں آپ جو مشورہ دیں مان لیا جائے، آپ کا مشورہ بہتر ہوگا تو ہم مانیں گے، جس کا مشورہ بہتر ہوگا اس کو مانا جائے گا، ہے نا۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مجلس کو قائم فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اس مجلس میں جو ہم مشن لے کر میٹنگ کر رہے ہیں اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔